نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، مسلمان دوستو، اللہ تعالیٰ کا اس امت پر ایک خاص انعام اور تحفہ ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ہستی اس امت کو عطا فرمائی۔ یعنی جتنی بھی امتیں آئیں وہ یہ کہتے تھے کہ کاش کہ ہم اس امت میں پیدا ہو جائیں، یہ نبی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ کا احسان ہے اس امت محمدیہ پر کہ اللہ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ہستی عطا فرمائی۔ جس اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے دونوں جہانوں کو سجایا، چرند پرند حجر شجر مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا اس امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ جتنے بھی احسانات اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، انعامات عطا فرمائی امت پر، کسی کا تذکرہ نہیں کیا۔ جب اللہ کے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے اس امت کو جتلایا کہ میں نے تم پر ایک نبی بھیجا ہے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے اکمل اور سید الانبیاء، امام الانبیاء ہیں۔ ان کے اخلاق حسنہ پوری دنیا کے انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کے لیے رہنمائی فرماتے رہے، امت کو ہر وقت اپنے حدیث مبارکہ سے، وعظ و نصیحت سے صحابہ کرام کی تربیت کرتے رہے۔ امت کو چاہیے کہ اللہ کے محبوب کا حق ادا کریں۔ درود پاک کی کثرت انسان کو بہت اوپر پہنچا دیتی ہے۔ درود پاک کی کثرت، درود پاک کا ورد انسان کی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے نورانی فرشتے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی بھیجا کرو۔ تو امت محمدیہ ہر مسلمان کا یہ حق ہے، مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھا کرے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، چند آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام بھیجا کرو۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت بھی ہو جائے گی، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام کا نذرانہ بھی پیش ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ملائکہ کی، نورانی فرشتوں کی تسبیح ہے، وہ بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام بھیجتے ہیں۔ اب باری ہے ایمان والوں کی، کلمہ گو کی۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل کے اندر ایمان ہے، اللہ کے محبوب پر ایمان رکھتا ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام کا نذرانہ پیش کیا کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو انسان صبح کے وقت اور شام کے وقت ایک ایک تسبیح درود پاک کی کر لیتا ہے، اللہ تعالی اس درود پاک کی برکت کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کے مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ساری مشکلاتیں دور ہو جاتی ہیں، ساری کے ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو مجھ پر صبح کے وقت 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی دنیا اور آخرت کے اندر اس کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو میری شفاعت بھی نصیب فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جب انسان ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ 10 رحمت عطا فرماتے ہیں۔ یہ غیر رمضان میں ہے، جب رمضان المبارک کے اندر بابرکت گھڑیوں کے اندر جب انسان ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مختصر سا درود پاک ہے، فرمایا کہ اس کے اندر آپ کی ذات بھی آ گئی، آپ کی آل بھی شامل ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تو رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر 70 رحمت عطا فرماتے ہیں. جب انسان ایک بار پڑھے، جب اس کی تسبیح شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری حدیث مبارکہ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے بڑا دنیا کا اور آخرت کا فائدہ بتلایا وہ یہ ہے، 1000 مرتبہ جو درود پاک پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت عطا نہیں فرماتے جب تک وہ جنت کے اندر اپنا محل نہ دیکھ لے. بڑا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو تحفہ عطا فرمایا. کیا مختصر سے الفاظ ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ادا کرنے میں آسان ہے، ذہن میں رکھنے میں آسان ہے. یہ سب سے بڑا حق ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس درود پاک کی برکت سے تمام کے تمام مبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائے. اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالی ہر مسلمان کی زبانوں پر زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی اللہ تعالی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.